نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو چلیے یہ بتائیے کہ کل جو ہم نے پڑھا سیکھا اس پر کیا غور کیا آپ نے؟ انسان کی ضروریات یا انسانی زندگی کے چار پہلو. انسانی زندگی کے چار پہلو کہہ سکتے ہیں یا انسانی ضروریات کہہ سکتے ہیں. اور اس میں چار چیزیں تھیں: جسم، روح، دل، دماغ. جسم، روح، دل، دماغ. جسم کی ضروریات: کھانا، پینا، سونا، نہانا یعنی طہارت، اور ایکسرسائز، گڈ، چلنا، واک. آج ہی صبح میں نے ایک آرٹیکل پڑھا ہے، نیو یارک ٹائمز میں آیا ہے ریسنٹلی. انہوں نے ایک ریسرچ چھاپی ہے اور اس ریسرچ میں انہوں نے 1 سال تک کچھ لوگوں کی ہیبٹس کا جائزہ لیا. 2 گروپس تھے. ایک گروپ تھا جس میں لوگ ہفتے میں 3 بار کم از کم 40 منٹس ایٹ اے اسٹریچ واک کرتے تھے، اور دوسرا جو تھا وہ مختلف قسم کی ایکسرسائزز کرتا تھا، جیسے سوئمنگ ہو گئی یا جم میں جانا یا یوگا وغیرہ. تو جو نتائج تھے وہ یہ کہ جو گروپ واک کرتا تھا اس کی ذہنی استعداد 2% بڑھ گئی تھی. انہوں نے باقاعدہ اسکین کیے ان لوگوں کے جنہوں نے والنٹیئر کیا تھا کہ ان کے اوپر یہ ریسرچ کی جائے. اور ان کی ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی تجربہ کرنا ہے تو ہم اس کے لیے خود کو والنٹیئر کرتے ہیں. تو ان کی جو ذہنی حالت تھی وہ 2% زیادہ بہتر ہو گئی. ان کی میموری زیادہ بہتر ہو گئی جو ہفتے میں 3 دن 40 منٹ ایٹ اے اسٹریچ واک کرتے تھے بنسبت دوسری ایکسرسائز کرنے والوں کے. یعنی ورزش کا سب سے بہترین طریقہ واک ہے. تو ہم جو کریں نا، کھانا پینا سونا نہانا دھونا کر لیں گے تو پھر وہ صفائی ستھرائی سب اس میں آ جاتی. دھونے میں پھر اپنے آپ کو بھی دھونا، کپڑے دھونا وغیرہ وغیرہ. اور چوتھا چلنا پھرنا یعنی ایکسرسائز. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ وی ڈونٹ نیڈ جمز، وی نیڈ پیئر آف شوز جس پہ ہم واک کر سکیں، پراپر شوز ہوں. اور یہ بہت بڑا فیکٹ ہے. ہم لوگ بیٹھ گئے، خصوصاً قرآن پڑھنے والے. کراچی آنے سے پہلے جب تک میں اسلام آباد میں تھی، روزانہ میری صبح 1 گھنٹے کی واک ہوتی تھی، اور میں فجر پڑھتے ہی اندھیرے میں نکلتی تھی. اس وقت اسلام آباد بہت پیسفل تھا، یہ 90s کی بات ہے. اور اپنے گھر سے لے کر پہاڑ تک جاتی تھی. اور اس وقت اسما نے حفظ کرنا شروع کیا تھا اور میں رستے میں اس کا سنتی چلی جاتی تھی. اینڈ تک اس کو ساتھ لے لیتی تھی کہ تم سناؤ، ریویژن کرو میرے ساتھ. تو الحمدللہ ذہنی طور پر میں کہیں زیادہ بہتر تھی. اور جب سے میری تکلیف شروع ہوئی ہے پاؤں کی اور میں چل نہیں پا رہی، تو مجھے لگتا ہے کہ میری میموری پہ سب سے زیادہ اثر پڑ رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے آفٹر 50 جب کراس کر جاتا ہے انسان تو ڈی جنریشن شروع ہو جاتی ہے، اور وہ صرف باقی باڈی میں، دماغ میں بھی شروع ہوتی ہے، اور ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. اور کچھ بھی کر لیں، وہ جو واک کرتے تھے ان کی بھی ڈی جنریشن سٹاپ نہیں وہ کر سکے، کیونکہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی بھی کچھ بھی دنیا میں نسخہ کر لیں، آپ جوان نہیں رہ سکتے، آپ کو بوڑھے تو ہونا ہی ہے. تو وہ 1.4 ان کا میموری لاس ہوتا، مگر 2% بڑھ چکا تھا کیونکہ وہ واک کر رہے تھے. انہوں نے بھی اخبار میں پڑھا تھا کہ جو لوگ ڈیلی 50 منٹس واک کرتے ہیں ان کا اولڈ ایج میں حافظہ اس طرح کمزور نہیں ہوتا جس طرح عام لوگوں کا ہوتا ہے. میرے سسر جو تھے، اللہ ان پر رحمت کرے، 90 پلس تھے، اور 90 ایئرس تک یعنی آخری عمر تک وہ پڑھاتے رہے. آخر میں بالکل آ کے جب وہ تھوڑے کمزور اور ہو گئے، بیمار ہو گئے، تو واک اس طرح کم ہو گئی، تو پھر تھوڑا تھوڑا وہ بھولنے لگ گئے تھے. اچھا بھولتے بھی کیا تھے؟ جو موجودہ باتیں ہوتی تھی، ماضی کی باتیں. کوئی مسئلہ پوچھ لو، علم کی بات پوچھ لو، اس کا جواب آتا تھا ان کو. لیکن مثلا ہم جا کر بیٹھے تو پوچھتے کون آیا، بتاتے اچھا کب آئے ہیں بتاتے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتے اچھا کب آئے ہیں. یہ چیزیں ان کو بھولنے لگی تھی. لیکن جو انہوں نے ساری زندگی پڑھایا تھا وہ ان کا ماشاءاللہ ویسے ہی تھا. کچھ بھی پوچھیں دین کے اعتبار سے. اور ان کی ڈیلی روٹین تھی واک کر کے. جتنا بھی ان کے بچے، کوئی بھی کہتا تھا ہم آپ کو رائڈ دیتے ہیں، یہ کرتے، وہ کہتے نہیں،
میری ایک روٹین ہے، میں اس کو نہیں توڑوں گا، اور واک کرتے تھے لازم. تو جسمانی خیال رکھیں گے اپنا ابھی سے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ کتنا اچھا ہو ہم آخری عمر تک، مرتے دم تک ہماری نمازیں بہت اچھی ہوں، سجدے بہت اچھے ہوں، رکوع پراپر ہوں. ظاہر ہے کہ وہ افضل ہیں وہ نمازیں بنسبت اس کے کہ جو بیمار انسان پڑ جائے اور معذوری کی نمازیں پڑھنے لگے. چلیے، یہ تو تھا جسمانی پہلو. دوسرا تھا روحانی پہلو. اس کے لیے کیا کیا کام کرنا تھا؟ نماز پڑھنا، قرآن مجید پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، اور روزہ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، کیونکہ اس سے اسپرچل ایک خوشی حاصل ہوتی ہے نا. زکوٰۃ انسان کا تزکیہ کرتی. تو یہ ساری عبادات جو ہیں یہ ساری انسان کو اسپرچلی اسٹرانگ کرتی. اچھا، تیسری چیز کیا تھی؟ دل. دل کی خوشی کے لیے انسان کی جذباتی ضروریات کیا کیا ہیں؟ محبت کرنا اور کروانا. ٹھیک ہے، یہ ہے اصل کی. اچھا، محبت کرنا اور کروانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی خیر نہیں جو محبت نہ کرے اور نہ کروائے. ہمارے ہاں محبت کو بڑا غلط رنگ دے دیا گیا، اور وہ بس محبت کے نام پہ ایک ہی چیز یاد آتی ہے، اور وہ ہے جنسی محبت. بس لڑکے لڑکے کی محبت، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، جو کہ انتہائی گھٹیا چیز ہے. محبت کے جو اعلیٰ درجے ہیں، اور دوا شافی میں آپ نے محبت کے مراتب اور درجات اور اقسام یہ سب بھی پڑھا ہے، اور کچھ اور بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. ہم اناؤنس کر کے اب ہم دوا شافی کم از کم شروع کر لیں گے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ انسان کی ایسی ہی نیڈ ہے محبت، جیسی کھانا پینا، جیسے ذکر اذکار. اس میں آپ دیکھیے کہ ماں باپ کی محبت، بچوں سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، دوستوں سے محبت، تمام انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک. تو اس میں پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وضو کے رشتوں کو بغیر جوڑنا نماز ہوگا، قبول صلہ نہیں رحمی ہوتی. کرنا ہوگا. اور محبت وہی کر اور کروا سکتا ہے جو قربانی کرنا جانتا ہوں، کیونکہ محبت کو ٹھیس بھی بڑی جلدی لگتی، اور وہ اس کے آئینے ٹوٹتے بھی بڑی جلدی. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بددل ہو جاتے ہیں، رشتے کاٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، دوستیاں توڑ دیتے ہیں، اور بہت سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. تو کبھی بھی اس کا آپ کو کوئی آلٹرنیٹ نہیں ملے گا. اگر کسی نے ماں باپ سے کاٹ لیا تو ساری دنیا کو بھی ماں باپ کہہ دیں تو آلٹرنیٹ نہیں ہے. اصلی ماں باپ کا کوئی بھی متبادل نہیں ہوتا. تو خون کے رشتوں کو اسلام نے جو جوڑنے کے لیے کہا ہے، اس میں بہت بڑی حکمت ہے. اور ان رشتوں کو کاٹنے پہ بڑی سخت ڈانٹ دی گئی ہے، بہت سخت وعید سنائی گئی کہ جنت سے محروم ہو جاؤ گے اگر یہ کیا، کیونکہ وہ ہماری نیڈ ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ نہ بھی اچھا سلوک کرے ہمیں، پھر بھی وہ ہماری ضرورت ہے. اللہ کی خاطر ان سب سے محبت کرنا، تبھی یہ محبت پختہ ہوگی. دیکھیے، صرف انسان جوڑ سکتا ہے اللہ کی خاطر، ورنہ جو ہمارے سے زیادتی کرتے ہیں ان سے ہم واقعی نہیں دل مانتا پھر کچھ کرنے کا. اب آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ ساری حدیثیں دوبارہ پڑھنی چاہیے. رشتوں کو جوڑیے کا کارڈ جو ہے نا، ٹھیک ہے، اچھی طرح پہلے ان کو خود سمجھیں، پھر آپ اچھا سا موقع دیکھ کر بات کریں کہ اگر ہم اللہ کے لیے کریں گے تو اس کی جزا ہمیں بہت ملے گی، اور کسی اور شکل میں اللہ آپ کو اس نیکی کی جزا دے گا. لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے نا، اور یہ ہماری ایک ضرورت بھی ہے. ہر انسان سے غلطی ہو جاتی، لیکن جب ہم اس کو معاف کر دیتے تو آپ یقین کیجئے اسی انسان سے آپ کو ایسا فیض ملتا ہے کہ جو کسی اور سے بعض اوقات نہیں ملتا، جس سے آپ اللہ کی خاطر جڑتے ہیں. بس نیت یہی ہو کہ اللہ کی خاطر ہم نے دوسرے کی غلطی معاف کر کے اس سے جڑنا ہے. کیونکہ دل کے معاملے حقیقت میں بڑے عجیب ہیں. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا معاف کرنا، نہیں ہوتا. ہم سب ہیومن ہیں، اور ہمارے دلوں میں چیزیں اٹک جاتی ہیں، لیکن ہمارے پاس چوائسز ہیں. چوائس کیا ہے کہ معاف کریں یا نہ کریں. تو ہم کون سی چوائس کو استعمال کر لیں؟ کرنے والی. جب ہم فیصلہ کر لیں گے نا کر دینا ہے، بس اللہ بھی پھر دل صاف کر دے گا. اور اگر آپ نے فیصلہ نہیں کیا نا کہ کرنا ہے، تو پھر دل بھی نہیں صاف ہوگا، پھر وہ اکڑن آپ کے اپنے اندر ہی پلتی بڑھتی رہے گی. اگر لاجک نہ بھی کسی چیز کا بنے، کچھ سمجھ نہ بھی آئے، تو صرف اگر کوئی بھی کام جب بھی کرنا ہو، مشکل ترین بھی ہو، صرف یہ سوچ کے کر لے کر چونکہ میرے اللہ کا حکم ہے اور اللہ مجھ سے زیادہ میری ضرورتیں جانتا ہے، اور اس نے میرے فائدے کی خاطر مجھے یہ حکم دیا ہے، چاہے مجھے مشکل لگ رہا ہے پھر بھی میں کروں گا، کیونکہ مجھے اللہ سے جزا لینی ہے. اس وقت آپ کے لیے ضرور مشکل ہوگی، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ اس کا فائدہ دیکھیں گے. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو.
عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے. ہم نہیں چاہتے ہمارے رزق میں برکت ہو اور ہماری عمر میں برکت ہو. تو اس کے لیے مشکل ترین کام ہے، مگر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جزا بھی ملے گی. اس لیے میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ بڑوں کے جھگڑوں میں بچوں کو لانا ہی نہیں چاہیے، اور ان کو خبر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بڑے کیا جھگڑ رہے ہیں. بچوں کی وجہ سے جھگڑے ہوں تو بچے پھر ذرا اپنے آپ کو ٹھیک کریں تاکہ بڑے ٹھیک رہیں. جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کو ہم بڑا ہی ستاتے ہیں. ظاہر بہن بھائی کے درمیان بیوی کی وجہ سے وہ گڑبڑ ہو رہی ہے تو جو ماں ہے اس کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے کہ دو بچے آپس میں مل کے نہیں بیٹھ پا رہے، صرف یہ کہ ایک تیسرا بندہ جو ہے وہ خوش نہیں ہے اس بات پہ کہ یہ دونوں بہن بھائی آپس میں ملے. کتنی خرابیاں ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ان ساری خرابیوں کی وجہ سے اوور آل ماحول کتنا متاثر ہوتا ہے. تو ہمیں دل کے معاملات میں کس کی پیروی کرنی ہے؟ اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو وہاں سے حکم آیا اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے. تو ہماری جذباتی ضروریات پوری ہوگی. اور چوتھی چیز کیا تھی؟ دماغ، ذہن. اس کی نشو و نما کے لیے کیا کیا کرنا ہے؟ مطالعہ کرنا ہے، نئی نئی چیزیں سیکھنا ہے، اور کائنات میں غور و فکر. اچھی باتیں علم دوسروں کو سکھانا ہے، شیئر کرنا ہے، کیونکہ علم ہمیشہ دینے سے بڑھتا ہے. مثبت سوچ رکھنی ہے، ذہن کو مصروف رکھنا ہے، ضائع نہیں لگنے دینا. ٹھیک ہے. دوسروں کے واقعات سے سبق سیکھنا ہے، تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے، برے گمان سے بچنا ہے. صرف دینی نہیں، دنیاوی علم بھی خوب خوب سیکھنا ہے، کیونکہ دنیا بھی اللہ نے بنائی، کائنات اللہ نے بنائی ہے. بعض لوگ جو دین پڑھ جاتے ہیں نا، اگر انہیں کہتے ہیں نا اپنی ڈگری مکمل کرو، وہ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں لگتا، صرف اس لیے کہ ہمیں اب یہ مشکل لگ رہا ہے تو ہم یہ نہیں پڑھنا چاہتے. پڑھو اس کو بھی، کڑوی گولی کھاؤ، کیونکہ اس دنیا میں مسلمان آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں اگر وہ علمی اعتبار سے پیچھے رہے. اب جن لوگوں نے ٹیکنالوجی میں کمال پیدا کیا ہے، ان سارے ریسورسز ان کے پاس ہیں، جس وقت جس کو چاہیں گمراہ کریں، ہدایت پلائیں، جدھر چاہیں اسے استعمال کریں. اور مسلمان بے بس بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. یہ نہیں کہ صبح سویرے سے ہی فون کر کر کے سوشلائزنگ شروع کر دیں کہ جو میں رشتوں کو جوڑ رہی ہوں. وہ قرآن پڑھنے کا وقت ہے، اس وقت روحانیت مضبوط کیجیے. ٹھیک ہے نا. اور جب کھانے کا ٹائم ہے تو کھانے پہ بیٹھیے، اس وقت آپ جا کے ایکسرسائز نہیں کیجیے. تو اب ہم نے ضروریات بھی پتہ کر لی اور ان کے اب ٹائمنگز بھی دیکھنے ہیں، اور ایک کے بعد ایک ٹارگٹ رکھ کے اس کو میٹ کرتے چلے جائیں. یہ جو میں نے کی ورڈز دیے نا آپ کو کہ یہ سارے کام کرنے ہیں، تو اب چیک لسٹ بنائیں کہ اچھا میں یہ سب کرتی ہوں، اچھا کون سا رہ گیا. تو ڈیلی چیک لسٹ میں ان چاروں چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ کہاں کمی ہو رہی ہے. روحانیت میں کمی ہو رہی ہے یا جسمانی نیڈز میں ہم اس کو متاثر کر رہے ہیں. پھر ہماری جو ذہنی ضروریات ہیں یا سکلز کو انہانس کرنا ہے اس میں ہم پیچھے جا رہے ہیں، یا مزید مطالعہ نہیں کر رہے، غور و فکر نہیں کر رہے، نئی چیزیں نہیں سیکھ رہے. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی جلدی آپ اپنے اندر ایک بہت زبردست ٹھہراؤ اور اطمینان اور خوشی اور سکون اور ایک اچھی خوشی پائیں گے. آپ یعنی کہ اتنا بڑا اپنے اندر چینج پائیں گے اگر یہ چار چیزیں آپ سامنے رکھ کے اپنے اندر کرنا شروع کر دیں. کیونکہ ان چاروں چیزوں کا جب باہم امتزاج ہوتا ہے نا جس انسان کے اندر، ایسا انسان حقیقی معنوں میں پروڈکٹیو ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے. اور وہ صرف خود نہیں دوسروں کو بھی خوش رہنا سکھاتا ہے. صرف خود نہیں اوروں کو بھی کام لگانا آتا ہے اس کو. پھر اس میں سے گولز بنائے اپنے، اور گولز کو آپ ٹائم کے ساتھ باؤنڈ کر لیں. کس وقت روحانی ترقی کا وقت ہے، کس وقت ذہنی ترقی کا وقت ہے، کس وقت جذباتی خوشی کی ضرورت ہے. منہاج القاصدین میں اس کے اوپر ہے کچھ بات کی ہوئی ہے جس میں پورے دن کا طریقہ بتایا ہوا نا، اس کو بھی دیکھ لیجیے. تھوڑا سا پڑھ لیں، ٹائم ہے یا نہیں، اسے تھوڑا سا پڑھا دو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اقدام کس کو کہتے ہیں؟ ٹو ٹیک ایکشن. کب ایکشن لیں کسی چیز کے خلاف یا کسی چیز کے بارے میں. اسلامی شریعت کا ایک اہم اصول وہ ہے جس کو سد الذرائع کہا جاتا ہے. سد کہتے ہیں بند کو، ذرائع ذریعہ، یعنی برائی پیدا ہونے والے اسباب کو روکنا. مثلا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں گٹر کا پانی آ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ جھاڑو لے کے واپس پلٹائیں گے؟
کیا کریں گے؟ روکیں گے یعنی ادھر کوئی دیوار بنا دیں گے یا سوراخ بند کریں گے؟ نہیں، آپ دیکھیں گے کہاں سے آ رہا ہے اور روٹ کاز کیا ہے، اور جا کے اس کو صاف کرائیں گے. یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ کی دیوار میں شگاف ہو گیا ہے اس لیے نالی کا پانی اندر آ رہا ہے تو شگاف کو بند کریں گے. تو یہ جو شگاف بند کرنا ہے نا، یہ ہے ذریعہ کو بند کرنا، یعنی جو جہاں سے کوئی چیز اندر آ رہی ہے اس کو بند کر دینا. بس آپ نے دیکھا کہ آپ کے کمرے میں سانپ آ گئے کہیں، یہ بلی آ گئی، تو آپ کیا کریں گے؟ اٹھ کے دروازہ یا کھڑکی یا کوئی سوراخ اسے بند کر دے گی. اس کو بولتے ہیں سد الذرائع. سمجھ آ گئی؟ قرآن پاک میں اس کے بارے میں آتا ہے. سورۃ الانعام کی آیت 108 کی ہدایت کے تحت علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ اگر حالات ایسے ہوں کہ ایک جائز کام کو کرنے سے ایک زیادہ بڑی برائی پیدا ہوتی ہو تو لازم ہے کہ مسلمان ایسے جائز کام سے باز رہیں. بعض اوقات ہم کچھ کرتے ہیں اور اس کا فساد پڑ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا غلط کیا، ہم نے تو سچ کہا تھا یا ہم نے تو صحیح بات کہی تھی. لیکن ہماری وہ صحیح بات کیا بن گئی؟ ایک فتنہ بن گئی. اس وقت صحیح بات سے خاموش رہنا زیادہ بہتر تھا. ان المحق يكف عن حق له اذا ادى الى ضرر الجامع لاحکام القرآن. حقدار اپنے حق سے رکا رہے گا جبکہ وہ ایک ضرر پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہو. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی اقدام صرف اس بنا پہ صحیح نہیں ہو جاتا کہ بظاہر وہ حق کے نام پہ کیا جا رہا ہے. اس طرح کے معاملے میں یہ دیکھنا لازمی طور پر ضروری ہے کہ اقدام یعنی اس ایکشن کا عملی نتیجہ کیا نکلے گا، یعنی ریزلٹ کو دیکھ کر آگے بڑھو. مثلا ایک شخص کو تیرنا نہیں آتا اور وہ کسی کو ڈوبتے ہوئے دیکھے تو وہ کہے کہ یہ میرا فرض ہے کہ میں ڈوبتے ہوئے کو بچاؤں، اس لیے وہ خود بھی کود پڑے. کیا ہوگا؟ اب اگر وہ مر رہا ہے تو وہ کہے گا کہ میں حق پہ مر رہا ہوں کیونکہ میں نے کیا سوچا تھا، وہ ایک مرتے ہوئے کو بچاؤں. بالکل ضروری ہے جس نے ایک شخص کو زندگی بخشی یعنی ایک جان کو بچایا، اس نے ساری انسانیت کو زندہ کیا، لیکن کس قیمت پر؟ اپنی جان گنوا کے. آپ کو پہلے سیکھنا ہوگا تیرنا، پھر آئندہ کسی کو آپ بچا سکیں گے. میرے والد دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور انہوں نے کئی سال دین پڑھا، اسکالر بن رہے تھے. تو ان کا آئندہ خیال یہ تھا کہ میں لوگوں کی دینی رہنمائی کروں گا. تو ہوا یہ کہ جس ہاسٹل میں وہ رہ رہے تھے وہاں ایک لڑکے کو جو بہت ہی ینگ ہینڈسم بوائے تھا اچانک بخار ہوا اور وہ مر گیا. بخار ہوا، کوئی علاج اس کا نہ ہوا، فوت ہو گیا. اس واقعے نے ان کے دل کے اوپر بہت گہرا اثر کیا. انہوں نے کہا کہ میری اس تعلیم کا کیا فائدہ اگر میں ایک مرتے شخص کی جان نہ بچا سکوں. زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ایک حسرت رہ جاتی نا، اگر ہم اس کو وقت پہ دوائی دے دیتے یا کیئر کر لیتے تو شاید یہ بچ جاتا. اس سے ان کا ذہن بالکل پلٹ گیا. انہوں نے اپنی دینی تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد وہ حکمت سیکھنے پہ چلے گئے. ان کی پیدائش ہے 1914 کی، تو مطلب 20s 30s میں. تو اس وقت ایسے میڈیکل کالج تو نہیں تھے، تو انہوں نے حکمت کے لیے مختلف جگہوں کا پتہ کیا اور ملتان میں ایک جگہ کہیں سکھاتے تھے تو وہاں چلے گئے اور جا کر پتہ نہیں کتنا عرصہ انہوں نے لگایا، کتنے سال کے انہوں نے پوری طب سیکھی، طب کو پیشہ بنایا. اور دین کو صبح گھر میں پڑھاتے، ٹائمنگز مقرر کیے ہوتے، دوپہر میں اپنے سارے آس پاس کے لوگوں کو جہاں ان کا کلینک ہوتا تھا وہاں ان کو سکھاتے، شام کو آ کے پھر کچھ اور لوگوں کو سکھاتے. تو دین کی تعلیم کو انہوں نے چھوڑا نہیں، اس سے بھی فائدہ پہنچایا، لیکن دن کا ایک بڑا حصہ مریضوں کو دیکھتے تھے. اتنی بھیڑ ہوتی تھی، اتنی کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں کہ جہاں کلینک میں ان کے آس پاس لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا تھا. ماشاءاللہ اتنی توجہ سے بات کو سنتے تھے اور اتنے لوگوں کو ان سے فائدہ پہنچتا تھا اور روزانہ نئی نئی چیزیں سیکھتے تھے کانسٹنٹلی. اسی طرح بعض اوقات انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ میں کس طرح لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں یا کس طرح کسی کے کام آ سکتا ہوں اور وہ اس میں سچا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ راستہ بھی دکھا دیتا ہے. تو دین کی خدمت کا کوئی صرف ایک لگا بندہ طریقہ نہیں ہے.
اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے لوگ اٹھ کے چل پڑے اور کہیں کہ ہم بھی جا کے کچھ اور بن جاتے ہیں اور چھوڑیں اس کام کو، یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے حالات کو دیکھ کر جس بھی طریقے سے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے، لیکن زندگی میں کچھ کرے ضرور. تو بہرحال بات ہو رہی تھی سد ذرائع کی. اگر کسی کو کسی انسان کو بچانا ہے تو پہلے کیا کرے؟ کئی سال لگائے، طب سیکھے، جی پھر کام آئے. لیکن کوئی اگر یہ کہ نہیں میرا فرض بنتا ہے میں کسی کی جان بچاؤں اور گھر میں جو دوائی پڑی ہو اٹھائے اور جلدی سے کھول کے اس کے منہ میں ڈال دے، تو یہ غلط ہوگا. اس طرح کے معاملے میں یہ دیکھنا لازمی طور پر ضروری ہے کہ اقدام کا عملی نتیجہ کیا نکلے گا، رزلٹ کیا ہوگا. جو اقدام عملاً منفی نتیجہ ظاہر کرے، جس دوائی کو دینے سے بیماری اور بڑھ جائے، وہ ایک غیر مطلوب اقدام ہے. ہاں نظری طور پر یعنی دیکھنے میں وہ کتنا ہی زیادہ مطلوب نظر آتا. ایک شخص اسلام کے خلاف گستاخی کرے، یعنی ایک بے وقوف احمق انسان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے، تو وہ ایک ایسے گستاخانہ بول جاتا ہے. کوئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بچوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا ایسے لوگوں سے کہ جن کو دین کا کچھ پتہ نہیں، آپ انہیں کوئی دین کی بات سمجھا رہے ہیں تو وہ بعض اوقات دین کے خلاف، کسی دینی شخصیت کے خلاف وہ بہت ناروا باتیں کرنے لگتے ہیں. کبھی آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ آپ کوئی کلاس کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہم نے پتہ الہدا کیا ہے. اب وہ بہت گستاخی کر رہا ہے، جو کچھ الہدا میں پڑھایا جاتا ہے گمراہ کریں. اب آپ دیکھیے ہم تو قرآن پڑھا رہے ہیں، اب اس کو لوگ اگر گمراہی کہہ رہے ہیں تو آپ ان سے لڑنے بیٹھ جائیں گے؟ ہاں کیا کریں گے؟ اس وقت خاموشی اختیار کریں، بہت ڈیفینسو نہیں ہو، کیونکہ اس وقت دوسرا شخص ہارٹ ہیڈڈ ہے، اس نے سننا کچھ بھی نہیں، وہ غصے میں ہے، وہ جذبات میں ہے. ایک شخص اسلام کے خلاف گستاخی کرے لیکن حالات کے اعتبار سے یہ اندیشہ ہو کہ اس کے خلاف کارروائی کرنا شدید تر برائی پیدا کرنے کا سبب بن جائے گا، وہ اور بھی زیادہ گستاخ ہو جائے گا، تو ایسے موقع پر لازم ہوگا کہ اس گستاخی کے خلاف خاموشی کا رویہ اختیار کیا جائے. بالکل ایسے ہی جیسے اپنے بچوں کے ساتھ جب میں دیکھتی تھی کہ وہ ذرا آواز بلند کر رہے ہیں تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ اگر میں ان سے زیادہ اونچا بولی تو ان کو بدتمیزی کی عادت پڑ جائے گی. میں اس کو خاموش ہو جاتی یا پھر اپنی آواز دھیمی کرتی یا سرگوشی میں بات کرتی تاکہ وہ بدتمیزی نہ کریں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک شعلہ بھڑک رہا ہو اور آپ اس کو ہوا دے دیں تو وہ کیا ہوگا؟ اور اونچے شعلے چلے جائیں. ایک شخص آپ کو ایک چھوٹا نقصان پہنچائے اور حالات بتاتے ہوں کہ اس کے خلاف جوابی کارروائی کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زیادہ بڑی برائی کا سامنا پیش آ جائے گا، تو ایسی حالت میں چھوٹی برائی کو برداشت کر لیا جائے گا تاکہ زیادہ بڑی برائی کو برداشت کرنے کی نوبت نہ آئے. ایک شخص علل اعلان آپ کے خلاف ہنگامہ کھڑا کرے اور حالات کے اعتبار سے یقینی نظر آتا ہو کہ اگر آپ نے جوابی کارروائی کی تو ہنگامہ بڑھ کر جان و مال کی تباہی تک پہنچ جائے گا. جو اکثر آپ سڑکوں پر دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک ڈرائیور دوسرے کو اوورٹیک کر لیتا ہے نا، آگے چلا جاتا ہے، اب اس کو غصہ آ جاتا ہے تو وہ آگے جا کے اس کو پیچھے سے ہارن دیتا ہے یا پھر لائٹیں مارتا ہے، وہ اگلے کو اور غصہ آتا ہے تو وہ اتر جاتے ہیں اور پھر بازو اوپر کر کے ایک دوسرے کے گلے پڑتے اور پھر وہ دھینگا مشتی ہوتی، اتنے میں اور بھی کراؤڈ اکٹھا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات لوگ مارے بھی جاتے ہیں. اس میں چھوٹی سی بات سے کسی کی انا ہڑ گئی اور اس میں پھر فساد شروع ہو گیا. اگر اس وقت صرف اتنا کر لیتے کہ اگنور کر کے انسان ایک طرف ہو جائے، سڑک میں مقابلے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس نے آگے نکالا، میں اس سے آگے جا کے چھوڑوں گا چاہے خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہی ہو جائے. ایک شخص علل اعلان آپ کے خلاف ہنگامہ کھڑا کرے اور حالات کے اعتبار سے یقینی نظر آتا ہو کہ اگر آپ نے جوابی کارروائی کی تو ہنگامہ بڑھ کے جان و مال کی تباہی تک پہنچ جائے گا. ایسی حالت میں ضروری ہوگا کہ پرشور کارروائی کا جواب خاموش کارروائی کے ذریعے دیا جائے، یعنی خاموشی بھی ایک کارروائی ہے تاکہ نقصان کو اس کی ابتدائی حد پہ روکا جا سکے. یہ اسلام کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے
اسلامی عمل وہی ہے جس میں اس حکمت کو پوری طرح ملحوظ رکھا گیا. ہاں اگر آپ کو ایسے شخص کو کبھی سبق سکھانا ہے تو کسی اور وقت کا انتظار کریں کہ جب آپ کی وہ کاروائی اس کو آئندہ کے لیے اس کام سے روک دے کہ وہ پھر دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے. لیکن اس وقت آپ اگنور کر جائیں، نظر انداز کر جائیں. سمجھ آ گئی؟ کوئی کچھ کہے گا؟ اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خاموشی کر کے آپ ساری سچویشن کو آبزرو کریں کہ ہو کیا رہا ہے. پھر ٹھنڈے دل سے ایک دوسرے وقت میں پلانز نہیں بنائیں، پلاننگ کریں کہ کس طرح اس کا علاج کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اکیلے علاج نہیں کر سکتے تو کسی کو ساتھ ملا لیں، کسی اور کی ایڈوائس لے لیں، کسی اور سے مشورہ کر لیں. لیکن جہاں خاموشی اختیار کرنا، اگنور کرنا، نظر انداز کرنا ضروری ہے، وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی بہت ضروری ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسروں کو بدتمیزی کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیں. ان کی اصلاح کریں، ان کو روکیں. اسلام میں جو قانون جنایت ہے کہ اگر کوئی ایسا جرم کرتا ہے اس کو پکڑو، اس کو سیدھا کرو، تو وہ پھر اس قانون کے دائرے میں رہ کر ہی ہوگا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.